السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، یہ منہج سلف نہیں ہے، اس کے تعلق سے یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے کے دو دروس میں شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کی جو تحریریں ہیں، یہ منہج سلف نہیں ہے کہ عنوان سے جو سلسلہ ہے اس میں سے 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ 7واں پوائنٹ جو شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ نے پیش کیا ہے اور شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے اس کے لیے ہیڈنگ قائم کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو۔ شیخ بازمول حفظہ اللہ نے فرمایا کہ لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومساواتہ باللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنا، آپ کی تعریف میں، آپ کی حمد میں، آپ کی ثنا میں غلو کرنا اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر قرار دینا، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ دیکھیں، خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اور مخلوق میں کوئی بھی مخلوق کسی بھی مقام کو پہنچ جائے وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن اس چیز نے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کبھی بھی نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہم سب اہل السنہ والجماعہ کا، سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ افضل الانبیاء ہیں، اگرچہ خاتم النبیین ہیں، اگرچہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، لیکن آپ کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کا مرتبہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنے بارے میں غلو کرنے والوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3445 سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو، تم میری ذات میں اس طرح سے مبالغہ مت کرنا جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبالغہ کیا۔ میں ایک بندہ ہوں، لہذا تم یہ کہا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور یہی مقام دینا ان کی ذات کے لیے انصاف کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ اے لوگو، دین میں غلو کرنے سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کرنے والی جو چیز ہے وہ غلو ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب اپنے بزرگوں کے بارے میں اور اپنے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا تو اس غلو نے ان کو شرک تک پہنچا دیا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگ لوگ تھے، یہ نیک اور صالح لوگ تھے، لوگوں نے ان کی ذات میں غلو کیا، ان کی تصویریں اپنے گھروں میں بنائیں، ان کے مجسمے اپنے گھروں میں بنائے، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کی، ان کے طریقے کی اتباع کرنے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ یہ غلو جو ہے یہاں تک پہنچا کہ ان کی قوم سب سے پہلے اس دنیا کے اندر شرک کرنے والی قوم قرار پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے۔ جہاں بھی جس امت میں بھی شرک واقع ہوا ہے غلو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس امت کے اندر بھی، امت محمدیہ کے اندر بھی شرک پہلے نہیں تھا۔ جو مسلمان تھے ان میں سے کوئی قبر کی پرستش نہیں کرتا تھا، ہر ایک موحد تھا، ہر ایک توحید پر تھا، لیکن کچھ روافض آئے جنہوں نے کچھ شخصیتوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی،
ان کی ذات میں غلو کرنا شروع کیا، ان کی ذات میں مبالغہ کرنا شروع کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ آج یہ امت محمدیہ بھی شرک میں داخل ہو گئی، اور آج وہ اسی شرک کو توحید سمجھ رہی۔ لہذا کسی کی بھی ذات میں، کسی کی بھی شخصیت میں غلو کرنا یہ ہمارے دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 4001، کہ کچھ بچیاں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ تو ایک بچی نے قصیدے میں یہ کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو مستقبل کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جب یہاں پر وہ بچیاں پہنچیں اور اس جملے کو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اب تک ان کے قصیدے سن رہے تھے، اب تک ان کے پڑھے ہوئے اشعار سن رہے تھے، لیکن جب یہاں پر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا، ٹوکا اور کہا لا تقولی ہاکذا، یہ جملہ تم نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ مستقبل کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود قرآن کریم میں بھی غلو سے منع کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں غلو سے منع کیا، اتنی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود آج یہ امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا شکار ہے، اور غلو کی مختلف صورتیں آج دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہوئے آپ کو بشر ہی نہیں مانتے، آپ کو انسان ہی نہیں مانتے، حالانکہ آپ کا بشر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے قائل نہیں۔ یہ آپ کی ذات میں غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور در حقیقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج کیا جائے، انسانیت سے خارج کیا جائے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں ہے بلکہ تنقیص ہے۔ آپ ان کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کے اندر جو اتنا بڑا مقام ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ آپ کے انسان ہونے کی بنا پر ملا۔ آپ انسان ہونے کے باوجود دنیا کے ہر شعبے میں پرفیکٹ تھے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے پرفیکٹ تھے، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے پرفیکٹ تھے، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے پرفیکٹ تھے، آپ جانوروں کے لیے پرفیکٹ تھے، آپ انسانوں کے لیے پرفیکٹ تھے۔ یہ جو پرفیکشن والی جو بات ہے، یہ جو کمال کی جو بات ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی وقت تصور کی جا سکتی ہے جب آپ کا بشر ہونا مانا جائے۔ اگر ہم آپ کو بشر ہی نہ مانیں تو پھر کوئی کمال کی بات نہیں۔ ہم آپ کو آئیڈیل بھی نہیں مان سکتے، ہم آپ کو اسوہ بھی نہیں مان سکتے۔ ہم انسان ہیں، ہم کس کو فالو کریں گے؟ ہم اس انسان کو فالو کریں گے، ہم اس کی اتباع اور اقتداء کریں گے جو انسان ہم سے اچھا ہو، جس نے ہر فیلڈ میں اچھائی کر کے دکھائی ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ہم غلو کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ غلو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہوئے آپ کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی ساری چیزیں معلوم تھیں، حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک بچی نے جب یہ کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو مستقبل کی باتوں کو جانتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار کیا۔ تو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عالم الغیب ہونے کا انکار کیا، لیکن آج کچھ آپ کی محبت میں اور آپ کے جو بولا جائے عشق کے لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کے عشق میں آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مبالغہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور پورے جہان کے خزانوں کا مالک سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، اس لیے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ سے وہ خزانے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ شعر بڑا مشہور ہے، کسی کا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ یہ عقیدہ ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو والا عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے آپ کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، آپ کی یوم پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری مختلف صورتیں ہیں جو یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ مقام ہم دیں گے تو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ان کی شان سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یا تو ان کی شان میں تنقیص لازم آئے گی،
یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کرنا، آپ کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دینا، یہ دونوں بھی چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں۔ اور برابر قرار دینے کی ایک صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر، اپنے دکانوں کے اندر ایک طرف اللہ لکھتے ہیں اور دوسری طرف محمد لکھتے ہیں، بالکل برابر میں۔ تو یہ اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ برابری کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ اور ہمارے درمیان کا واسطہ تھے۔ وہ آئے تھے اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے، وہ آئے تھے اس دنیا کے اندر اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، وہ آئے تھے اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت پر لگانے کے لیے۔ لیکن شیطان کتنا چال باز ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں لگا دیا۔ تو لہذا شیطان کی ان چالوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ یہ منہج سلف نہیں ہے، صحابہ کرام کا، تابعین اور تبع تابعین کا یہ منہج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم 8ویں پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے اس کے لیے عنوان قائم کیا ہے بدعات میں وقوع، یعنی بدعتوں میں داخل ہو جانا، بدعتیں ایجاد کرنا، بدعتوں کا رسیہ ہو جانا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الاختراع والابتداع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وعلیکم بالامر العتیق۔ شیخ بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، یہ سلف کا منہج کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ بلکہ سلف کا شعار کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ سلف یہ کہا کرتے تھے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، اے لوگو تم اتباع کرنے کی کوشش کرو، ابتداع کرنے کی کوشش مت کرو۔ اتباع اور ابتداع میں فرق ہے۔ اتباع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں انہی پر چلنا، یہ اتباع ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کے نئے نئے طریقے بنانا، نئی نئی عبادت کی چیزیں ایجاد کر لینا، یہ کیا ہے؟ ابتداع ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتبعوا، تم اتباع کا جذبہ پیدا کرو، ولا تبتدعوا، بدعت ایجاد مت کیا کرو، فقد کفیتم، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کافی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہونے والی، اس آیت نے برملا اعلان کر دیا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقد کفیتم، قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وعلیکم بالامر العتیق، اور دیکھو کہ تم پرانے طریقے پر ہی قائم رہنا۔ جو پرانا طریقہ ہے نا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف کا، اسی طریقے پر چلو، اسی طریقے پر چلو گے تو تم صحیح اسلام تک پہنچ سکتے ہو۔ اور اگر اپنی طرف سے چیزوں کو ایجاد کرنا تم نے شروع کیا تو پھر اتباع میں نہیں رہو گے، ابتداع میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے، آپ خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے، اور اس خطبے میں آپ کے یہ مشہور الفاظ ہیں جو آپ سب کو یاد ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ اے لوگوں دین میں نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبے میں یہ نصیحت کرنا، یہ اس بات کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ میرے بعد لوگ بدعتیں ایجاد کریں گے، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تنبیہ کی اور بار بار آگاہ کیا کہ دیکھو جو چیز میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اسی کو تھامے رہنا، اس کے اندر کوئی چیز داخل مت کرنا، کوئی نئی چیز پیدا
مت کرنا۔ اسی وجہ سے ہر جمعے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، ہر اچھے موقع پر جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے یہ لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں بھی اس سے منع کیا، چنانچہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا، وہ بدعت مردود ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی خطرناک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت ایجاد کر کے اسی کو اچھا طریقہ سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک غلط عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ وہ غلط عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمیں نہیں پہنچایا، تبھی تو آپ کو ایک نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت پڑ رہی۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر خیر کی بات ہمیں بتا دی، عبادت کا ہر طریقہ ہمیں بتا دیا، تو پھر آپ کو نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی، اس کا مطلب کہ آپ کہیں نہ کہیں یہ مانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ میں کوتاہی سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بدعت اچھی چیز ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں لوگ فرق کرتے ہیں، اگر ہم ان کو بدعتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدعت کے گمراہی ہونے کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو بیان کرتے ہیں تو فرق کر دیتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ آپ امام مالک رحمہ اللہ کا قول سنیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد کرے اس کو وہ اچھا ہی کیوں نہ سمجھے، فقد زعم، تو گویا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کتنی بڑی جرت ہے جو ایک انسان، ایک بدعتی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے۔ لہذا ہمیں بدعتوں سے دور رہنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ بدعتیں پیدا کریں گے اور بدعتوں پر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ سنتوں سے دور ہوتے چلے جائیں، سنتوں سے نفرت پیدا ہوتی چلی جائے۔ اور سلف کے اقوال میں کئی سلف کے اقوال ہیں کہ جب بھی کوئی بدعت اس دنیا کے اندر جنم لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سنت اٹھ جایا کرتی ہے، سنت کو ہم باطل کر دیتے ہیں، سنت کو ہم زائل کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم سب کے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلیں اور نئی چیزوں کے ایجاد کرنے اور نئی چیزوں پر عمل کرنے سے بچیں۔ اس کے بعد ہم 90 پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے عنوان جو قائم کیا ہے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے، فرماتے ہیں کہ منقول علم کے بجائے مجرد معقولات میں مشغولیت۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے ان کی یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیۃ البحتہ انما علمهم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ۔ سلف کا یہ منہج کبھی بھی نہیں رہا ہے کہ صرف عقلی علوم پر توجہ کی جائے، خالص عقلی علوم۔ اور عقلی علوم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عصری علوم کہہ سکتے ہیں آپ، ایسے علوم جو صرف دنیا کے اندر کام آتے ہیں۔ تو سلف کا منہج کبھی بھی ایسا نہیں رہا ہے کہ ان علوم پر توجہ دی جائے۔ سلف کے ہاں علم کس کو کہتے ہیں؟ سلف کے ہاں علم اس کو کہتے ہیں جس میں قال اللہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا فرمایا، جس میں قال رسول اللہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، جس میں قال الصحابہ ہو کہ صحابہ کرام ایسا کہتے تھے۔ یہ اصل علم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مشہور شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين، کہ جتنے بھی علوم ہیں قرآن کریم کے علاوہ سب بیکار علوم، سب راہ سے بھٹکانے والے علوم، اور الا الحدیث والا الفقه في الدين، سوائے حدیث کے علم کے اور سوائے دینی علم کے، ان علوم کے علاوہ جتنے بھی علوم اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب آپ کو راستے سے گمراہ کرنے والے۔ العلم ما كان فيه قال حدثنا، اس کے بعد فرمایا کہ علم تو وہ ہے جس میں قال حدثنا کہا جائے۔ قال حدثنا سے کیا مراد ہے؟ محدثین جب حدیث بیان کرتے تھے تو وہ یہ صیغہ استعمال کرتے تھے کہ حدثنا،
ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، حدثنا کر کے پوری سند بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ذکر کیا جاتا تھا۔ تو در حقیقت علم وہ ہے جس میں حدثنا ہو کہ ہم سے فلاں نے ایسے بیان کیا، ہم سے فلاں نے ایسے بیان کیا۔ وما سوا ذلک وسواس الشیاطین، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب شیطانی وسوسے ہیں۔ تو اصل جو علم ہے وہ علم شریعت ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث میں جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے یا جس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ علم شرعی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم عند الاطلاق عند اہل العلم هو العلم الشرعی، مطلقاً اگر علم بولا جائے تو اس علم سے مراد علماء کے نزدیک علم شرعی ہوتا ہے۔ شرعی علوم ہی ہیں جن کی فضیلت ہے، جن کو حاصل کرنے کی فضیلت، وہ فضیلتیں آپ سنتے ہیں کہ مچھلیاں پانی کے اندر بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی، تو وہ کون سے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی؟ علم شرعی حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہیں، وہ جائز ہیں، ان کو ایک حد تک حاصل کیا جائے، کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے زمانے میں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمارے زمانے میں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمارے زمانے میں کھیتی کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، ان سارے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان کو اصل نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اصل صرف اور صرف علم شرعی کو بنانا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کے اندر مال حاصل کرنے کی چیزیں، لیکن علم شرعی جو ہے، قال حدثنا والا جو علم ہے، قال اللہ والا جو علم ہے، قال رسول اللہ والا جو علم ہے، وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ملانے والا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اگر علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ علم شرعی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم حاصل کریں، آپ جانیں، کیا جانیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ یہاں علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، جاننے کا حکم دیا گیا، لیکن کس چیز کو جاننے کا حکم دیا گیا؟ کہ لا الہ الا اللہ کو آپ جانیں۔ آپ سورہ طلاق میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ علم حاصل کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ کیا معلوم ہو؟ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو یہاں پر علم کی بات کی گئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا۔ یہی در حقیقت کیا ہے؟ وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ تو ہمیں اسی علم کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو عصری علوم ہے وہ ہمارے یہاں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا زیادہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا انجینئر ہو، اس کے لیے وہ ساری کوششیں کرتا ہے، پوری زندگی وہ مال خرچ کرتا ہے، پوری زندگی ان کے ساتھ وہ وقت بتاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکے۔ ان چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ دین کا فائدہ کریں گے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان عصری علوم کو حاصل کر کے نیک نیتی سے آ کر کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر لوگوں کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے وہ اگر اپنے پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اخلاص پر اس کو اجر دے گا، اس کے عوام کی خدمت پر اس کو اجر دے گا۔ لیکن علم شرعی کا جو فائدہ ہے، علم شرعی کی جو فضیلت ہے، وہ کبھی بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی شریعت کے علم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ شریعت کا علم وہ ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ شریعت کا علم وہ ہے جو ہمیں دوسروں سے بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ شریعت کا علم وہ ہے جو ہمیں والدین کے حقوق کو خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ شریعت کا علم وہ ہے جو ہمیں حلال کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ شریعت کا علم وہ ہے جو ہمیں حرام سے محفوظ رکھتا ہے۔ شریعت کا علم وہ ہے جو شیطان کو ہم سے دور کرتا ہے۔ شریعت کا علم وہ ہے جو ہمارے جان اور مال اور ہمارے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ الغرض ہر قسم کی خوبی اور ہر قسم کا کمال شریعت کے علم میں ہے، لہذا اس کی طرف ہماری توجہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم 10ویں پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الاقتصار علی الکتاب والسنہ، کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو کافی سمجھنا یہ سلف کا منہج کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، کیونکہ جتنے بھی اس امت کے اندر فرقے ہیں،
جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، ہر گروہ، ہر فرقے اور ہر مسلک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتا ہے۔ بل السلفیہ ہی التمسک بالکتاب والسنہ وفہمها علی ضوء فہم السلف الصالح۔ بلکہ سلفیت کیا ہے؟ سلفیت یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے اور کتاب اور سنت کو سلف کے فہم کے حساب سے سمجھا جائے۔ یہ اصل میں منہج سلف ہے۔ قرآن اور حدیث سب کے پاس ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے معیار کون ہے؟ وہ دراصل سلفیت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ہم سلف کے فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے، یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ جیسا کہ فرمایا کہ کما جاء فی روایت ما انا علیہ واصحابی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ سب سے بہتر فرقہ، جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے جو اس طریقے پر چلتا ہو جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے حساب سے زندگی گزارے گا وہ در حقیقت کامیاب انسان ہے۔ ھذا هو سبیل المؤمنین المذکور فی قولہ تبارک و تعالی، فرماتے ہیں شیخ بازمول حفظہ اللہ کہ یہی وہ مومنین کا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین کے اس قول میں ذکر ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کی جو رسول کی مخالفت کرے جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، دلیلیں اس کے پاس آ گئیں، اور وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی اتباع کرے تو ہم اس کو اسی طرف جانے دیں گے جس طرف کی وہ جا رہا ہے، اور پھر اس کو ہم اخیر میں جہنم میں داخل کر دیں گے جو کہ سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ نے اس پوائنٹ میں ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ صرف یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے اور کسی بھی شخص کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منہج سلف سے ہٹنا ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے طریقے کو بھی حجت مانتے ہیں، اجماع کو بھی حجت مانتے ہیں، ضرورت پڑی تو قیاس کو بھی حجت مانتے ہیں، علماء کرام سے علم حاصل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے فقہ سیکھتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے ائمہ کرام ہیں تمام ائمہ کرام سے علم حاصل کرتے ہیں، اور انہوں نے جیسے دین کو سمجھا، انہوں نے جیسے اسلام کو پہنچایا اس طرح سے دین کو سمجھنے اور اسلام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت منہج سلف ہے اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چھوڑ کر کے کسی اور طرف جائے گا تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ آج بہت سارے ایسے اسپیکرز ہیں، آج بہت سارے ایسے بولنے والے ہیں جو آپ کے سامنے قرآن پیش کریں گے اور حدیث پیش کریں گے، حوالے پیش کریں گے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ، حدیث نمبر کا حوالہ، لیکن وہ قرآن کریم کی اپنی منمانی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کی تفسیر اپنی جانب سے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کی تفسیر وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا، قرآن کی تفسیر وہ ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا، جو مجاہد اور ان کے شاگردوں نے کیا۔ ان لوگوں کی تفسیر کے حساب سے اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو یہی در حقیقت سلف کا راستہ ہے، اور ایسے ہی ہمیں چلنا ہے۔ ہر آیت کا مطلب جو ہمارے لیے واضح ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب وہی ہو جو ہم نے سمجھا ہے، بلکہ صحیح مطلب وہ ہے جو صحابہ کرام اور سلف نے سمجھا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی قرآن کریم کو اپنے فہم کے حساب سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 11 ہے۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے اس کے لیے عنوان جو قائم کیا ہے وہ یہ کہ حدیث کو محض عقل کی بنیاد پر رد کر دینا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ شیخ بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ۔ حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اس حدیث کو رد کر دینا، اس کا انکار کر دینا یا حدیث کے اوپر اعتراض کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ بل منہجہم الاتباع والتسلیم، بلکہ سلف کا منہج کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اور وہ صحیح طور پر ثابت ہے تو اس کی وہ اتباع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل اس کے سپرد کر دیتے، چاہے بات سمجھ میں آنے والی ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ سب کو عقل کے حساب سے پرکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ عقل کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ ایمان کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ایمان تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے تب بھی آپ مانیں، نہ سمجھ میں آئے تب بھی آپ مانیں، یہ اصل میں ایمان ہے۔ اگر آپ کو شریعت کی ساری چیزوں کی حکمتیں بتا دی جائیں
کہ ان چیزوں کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کے بعد اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں، آپ حکمتوں کے اوپر آپ ایمان رکھنے والے، آپ حدیث کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں۔ ایک مومن کا منہج کیا ہوتا ہے؟ وہ سنتا ہے، سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ آمنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ یہ ایک صحیح ایمان والے شخص کا منہج اور اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں اہل ایمان کا ایک طریقہ بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے آمنا بہ کل من عند ربنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ متشابہات ہیں، متشابہات سے مراد ایسی آیتیں ہیں جو واضح طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی کو وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں کم علمی کی بنا پر وہ چیز سمجھ میں نہ آئے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا اس کا انکار کر دینا ہے؟ نہیں، ہمارا اس کے بارے میں یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی جانب سے، تو ہر چیز ہمارے رب کی جانب سے، اور قرآن کریم بھی اللہ کی جانب سے، حدیث بھی اللہ کی جانب سے، ہمارا اس پر ایمان ہے، تو لہٰذا وہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم تو نہیں، احادیث کے بارے میں اس معیار پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حدیث اگر ان کو سمجھ میں آتی، ان کے عقل میں آتی ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے عقل میں نہیں آتی ہے تو اس کو رد کر دیتے، حالانکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو لوگ اہل حدیث سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگ سلفی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر عقل میں بات آئے گی تو ہم مانیں گے، نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ان کو یاد رہنا چاہیے جو سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 162 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین کا معیار عقل پر ہوتا، دین کو عقل سے پرکھنا ہوتا تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا اوپری حصے پر مسح کرنے سے۔ آپ جب ساکس پر مسح کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے تو آپ اوپری حصے پر مسح کرتے، آپ نچلے حصے پر مسح نہیں کرتے، حالانکہ گندگی کہاں لگی ہوتی ہے؟ وہ نیچے کے حصے پر لگی ہوتی، لیکن دین جو ہے وہ آپ کے عقل سے نہیں چلتا، دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا دین کو کبھی بھی عقل پر آپ نہیں جانچ سکتے۔ آپ اسی طرح دیکھیں صحابہ کرام کا بھی منہج یہی تھا، صحابہ کرام بات مان لیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر وہ بات ان کے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی۔ صلح حدیبیہ سب سے بڑی مثال، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی تو تقریباً زیادہ جو پوائنٹ تھے 80-90% جو پوائنٹس تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا، مشرکین سے صلح کی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کو مانا تو بہت سارے صحابہ کرام مخالف ہو گئے آپ کے، اور سب سے زیادہ اختلاف کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ الزم غرضہ حیث کان فانی اشہد انہ رسول اللہ۔ یہ بات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیوں اتنا نیچے ہو کر کے ہم صلح کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ خاموش تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل کے اعتبار سے بہت زیادہ پختہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ پختہ تھے، اس وجہ سے آپ سب سے افضل شخصیت ہیں اس امت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی خاموشی اختیار کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ الزم غرضہ حیث کان، کہ اے عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے وہ بات مان لو، فانی اشہد انہ رسول اللہ، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، اگرچہ وہ فیصلہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، تو جیسے میں ان کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ غلط فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے، لہذا آپ کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَأَنَا أَشْهَدُ، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب نہیں ہیں؟ پھر کیوں ہم اتنے نیچے ہو کر کے صلح کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس بعد کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر مخالفت کی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے
کہ ما زلت اصوم واتصدق واصلی واعتق من الذی صنعت، کہ اس دن جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اس عمل کی وجہ سے اس کے بدلے میں آج تک روزہ رکھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین اس دن کا جو عمل ہے اس عمل کا کفارہ ان چیزوں کو بنا دے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نادم اور اتنے پریشان تھے کہ آپ اس چیز کو دور کرنے کے لیے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آپ پوری زندگی روزہ رکھتے رہے، صدقہ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور آپ غلام آزاد کرتے رہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے میرا؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی، لیکن کل آپ کا جب علم بڑھے گا تو وہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بہت ساری حدیثیں صحابہ کرام کے لیے ان کا سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج سائنس نے جب ترقی کیا ہے، لوگوں کا علم جب آگے بڑھا ہے، تو آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ ہم اس پر بالکل واضح عقیدہ رکھ سکتے ہیں، اور ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہو سکتی ہیں، وہ آپ کا ہی فرمان ہو سکتی ہیں۔ لہذا حدیثوں کو ہم کبھی بھی عقل پر نہیں پرکھ سکتے۔ اسی طرح سے سہل بن حنیف کا قول ہے صلح حدیبیہ کے ہی موقع پر، انہوں نے کہا تھا کہ اتہموا رأیکم علی دینکم، کہ اے لوگوں، اگر کبھی ایسا دکھے کہ دین کی کوئی بات تمہارے عقل کے خلاف جا رہی ہے تو تہمت تم اپنے عقل کے اوپر لگانا، دین کے اوپر نہیں لگانا۔ کیوں؟ لقد رأیتنی یوم ابی جندل، کہ مجھے صلح حدیبیہ کا دن یاد ہے، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَرَدَدْتُهُ، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کرنا میرے لیے جائز ہوتا تو میں صلح حدیبیہ والے دن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا میں اس کی مخالفت کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح ہوا۔ ہمیں اپنی رائے پر الزام لگانا چاہیے، ہمیں اپنے رائے پر تہمت لگانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں سلف کا معیار ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ ان کو باتیں سمجھ میں آتی تھیں تب بھی وہ مانتے تھے، نہیں آتی تھیں تب بھی وہ مانتے تھے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری عقل نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور عقل جس کے اوپر اتنا ناز ہے لوگوں کو، کوئی مجھے یہ بتائے کہ عقل کا معیار کیا ہے؟ لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ حدیثوں کو عقل پر پرکھا جائے گا، اگر عقل میں وہ بات آ جائے تو قبول کیا جائے گا، نہ آئے تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ آپ یہاں پر کس شخص کے عقل کی بات کر رہے ہیں؟ ہر شخص کے عقل الگ الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ عقل کی بنیاد پر جس حدیث کا انکار کر رہے ہیں، میں عقل کی بنیاد پر اسی حدیث کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عقل دیا ہے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ کیسے بھی صحیح ہے۔ تو یہاں پر کس کے عقل کی بات مانی جائے گی؟ کیا عقل کا کوئی ایک ضابط ہے، کوئی ایک معیار ہے؟ کوئی بھی معیار نہیں ہے۔ لہذا کبھی بھی اللہ رب العالمین ہمارے شریعت کے معاملات کو ایسی چیز کے اوپر نہیں ٹکا کر کے رکھے گا جو اپنے آپ میں ٹکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ہر شخص کے عقل الگ الگ ہے، اور عقل کے اوپر اگر چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو انسان شہوت کا پجاری ہو جائے گا۔ اس کے خواہش کے مطابق جو چیزیں اچھی لگیں گی اس کو مانے گا، اس کے خواہش کے خلاف جو چیزیں چلی جائیں گی اس کا انکار کر دے گا۔ لہذا کبھی بھی عقل معیار نہیں ہے، اور سلف کا یہ منہج نہیں ہے۔ اور اگر اسی منہج پر آپ چلیں گے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، لیکن لوگ اس کی جرات نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی باتیں، مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی سے بات کرنا، کیا یہ ہمارے عقل میں بات آنے والی ہے؟ آپ کے عقل میں اگر بات آتی ہے تو آپ بات کر کے دکھائیں چیونٹیوں سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ملک سبا کا جو تخت تھا، پلک جھپکنے کی مدت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کا حاضر کیا جانا، ہواؤں اور جنات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا جانا، یہ ساری چیزیں عقل میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کا انکار کی جرت نہیں ہے، آپ قرآن کریم کا انکار کرو گے ڈائریکٹ کافر قرار دے دیے جاؤ گے۔ تو لوگ اسی وجہ سے لوز پوائنٹ تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار نہیں کریں گے، وہ حدیثوں کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا جو ہم سب کا سلفیوں کا منہج جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو قرآن کریم کے لیے معیار وہی حدیث کے لیے معیار۔ ہم جس طرح سے قرآن کریم کی ہر بات کو مانتے ہیں چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اسی طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ ہر بات کو ماننا چاہیے، چاہے وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہم یاد رکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ النقل الصحیح لا يعارض العقل الصریح، کہ اگر کوئی صحیح اور ثابت حدیث ہے تو وہ کبھی بھی کسی اچھے عقل کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی۔
یعنی اگر کوئی بھی ثابت شدہ حدیث ہے ہمیں بظاہر لگے گا کہ وہ عقل کے خلاف جا رہی، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بالکل ثابت چیز ہے، وہ عقل کے خلاف ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے عقل کو درست کرنا ہے، اپنے علم کو درست کرنا ہے، اپنے علم کا معیار بڑھانا ہے۔ آپ اپنے علم کا معیار بڑھاؤ گے، احادیث آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں سلف کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔